یہ اللہ کی وہ غیبی مددیں ہیں جو اللہ آج بھی اپنی قدرت سے دکھا رہے ہیں، اور بقول حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ قیامت تک اپنی قدرت کو دکھائیں گے اور اپنی نصرت کو بتلائیں گے۔ اللہ بدلے نہیں، ان کی قدرت میں کمی آئی نہیں۔ ضرورت اس کی ہے کہ دعوت کو اپنا کام بنایا جائے اور ایمان کی محنتوں میں اپنی زندگیوں کو جھونکا جائے، اور یہ طے کیا جائے کہ اللہ کے دین کا کام ہمارا کام بنے اور ایمان کی محنتوں میں ہماری جان لگے، اور انہی فکروں کو ہم صبح اور شام اپنی زندگی کا ذوق بنائیں، اور اسی کے اندر ہم اپنے آپ کو چلانے والے بنے۔ اس لیے کہ اس سے محبوب ترین کوئی اور عمل نہیں، اور اس سے مقدم ترین کوئی اور عمل نہیں کہ جس کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اٹھایا ہو۔ اور جب جب امت اٹھی ہے اللہ نے اپنی قدرت کی غیبی نشانیاں دکھلائی ہیں اور اپنے کرم کی چادر بچھائی ہے، اور جب دعوت کی محنت نکل گئی تو وہ امت جو سارے عالم کو ہدایت کی چادر میں لپیٹنے کے لیے آئی تھی، آج اس کے کلمے کے لالے پڑ گئے، اس کا ایمان خطرے میں پڑ گیا، اس کی اولاد حق کے راستے کے اوپر جمنے سے رہ گئی۔ اس لیے میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، اللہ میں دین کی محنتوں میں لگائے اور ان صفات کے ساتھ لگائے، اور بقول حضرت مولانا سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرمایا، اگر کام کرنے والے اپنی زندگی کو جانچنا چاہیں تو کسی اور کے محتسب مت بنو اور دوسروں کی زندگی مت ٹٹولو، اپنی زندگی کو آپ دیکھ لو، اور اگر یہ دیکھنا ہے کہ میرا دین صحیح ہے تو یہ دیکھو کہ میری دنیا اگر صحیح ہے تو میرا دین بھی صحیح ہے، اگر میرا وعدہ صحیح ہے، اگر میرا معاملہ صحیح ہے، اگر میری نگاہ صحیح ہے، اگر میرے خیالات رال نہیں ٹپکاتے، میرے جذبات دنیا کے اوپر نہیں اتراتے، تو اس کا مطلب یہ کہ اگر میری دنیا صحیح ہے تو میرا دین بھی صحیح ہے، میری اولاد بھی صحیح ہے، میرے گھرانے بھی صحیح راستے پہ چلیں گے۔ اور اگر ہماری اپنی زندگی میں دین کھوکھلا ہوگا تو ہمارے گھرانوں میں نفاق پلے گا، ہماری اولاد دین کی باغی بنے گی، ہماری عورتیں ایمان کا مذاق اڑائیں گی، اور ہماری زندگی بے وزن بن جائے گی، اور ہماری دعائیں بے جان بن جائے گی۔ اس لیے اگر اپنی زندگیوں کو بنانا ہے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنا ہے تو اس کا راستہ صرف اور صرف دعوت اللہ کی محنتیں ہیں، اور ایمان کی اس پکار پر لبیک کہنا ہے، اور اللہ کے راستے کی اس نقل و حرکت کو اپنانا ہے۔ اب تو اللہ پاک نے ان کاموں کی حقانیت کو اتنا بڑھا دیا اور اتنا پھیلا دیا کہ وہ ائمہ حرم جو جن کے علاقوں میں کام کی عمومیت کا ماحول نہیں ہے، لیکن جب ان کے ہاں علماء حق پہنچے، ہمارے اکابر پہنچے، مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے آخری زمانے میں پہنچے اور پہنچ کر دعا کی درخواست کی اور کارگزاری بیان کی، تو وہ بے چین ہو کے کہنے لگے، شیخ اللہ نے تمہیں ایک حق کا کام دیا ہے، اب اس پر جمے رہو اور چلتے رہو۔ مولانا فرمایا مجھ پہ گریا تاری ہو گیا اور میں نے رو کر کہا کہ پتہ نہیں کہ ہم حق پر ہے یا نہیں ہے، دعا کر دو کہ اللہ میں حق کا راستہ دے دے۔ تو فرمایا وہ ائمہ حرم بےتاب ہو گئے اور ان کے چہرے متغیر ہو گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے، اور کھڑے رہ کر انہوں نے کہا تم کیسی عجیب بات کر رہے ہیں، اگر تم کو اطمینان نہیں ہے تو ہم رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کھڑے رہ کر قسم کھا کے کہنے کو تیار ہے، اس سے بڑا کوئی حق نہیں جو اللہ نے تمہارے ہاتھوں میں دیا ہے، اور جو تم سے اللہ پاک کام لے رہے ہیں تم ہم سے پوچھو۔ رات کے اندھیروں میں یہ نوجوان نسل سعودی ہمارے پاس آ رہی ہے اور 2 بجے رات کو ہمارے دروازوں پہ پہنچ رہی ہے، اور جب ہم دروازہ کھول رہے ہیں تو ہچکیوں میں ڈوبی ہوئی ہے اور پوچھ رہی کہ اس گناہ کا کفارہ بتاؤ، اس غلطی کا مداوع بتاؤ اور توبہ کا راستہ بتلاؤ۔ ہم حیران تھے کہ حکومت جس سے مایوس ہو گئی، خاندان جن سے بے بس ہو گئے، اور آج وہ 2 بجے رات کو توبہ کا راستہ پوچھ رہے ہیں اور حق کے بارے میں کفارہ پوچھ رہے ہیں۔ جب ان سے کہا کہ یہ احساس کہاں پیدا ہوا، انہوں نے کہا کہ دعوت اللہ کے راستے میں نکلے تھے، اللہ نے ہمارے دل کی دنیا کو بدلا ہے اور ایمان کی یہ برکتیں دی ہے۔ تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، اللہ غیبی راستوں سے اس کام کی عظمتیں اور اقدار بتلا رہے ہیں اور اس کی اہمیت کو اللہ اپنی قدرت سے دکھلا رہے ہیں۔ بلکہ اس سے آگے کی بات، مدینہ طیبہ میں ابھی بھی وہ استاد حدیث موجود ہیں شیخ ابو بکر جابر الجزائری، جن کے درس حدیث کے اندر 400 عرب علماء آ کے بیٹھتے ہیں اور روزانہ مغرب تا عشاء وہاں پر مستقل ان کا حلقہ لگا کرتا ہے۔ ہم بھی برکتاً ان کے حلقے میں سعادت حاصل کرنے کے لیے اپنے دوستوں سے پتہ پوچھ کے جا کے بیٹھے تھے۔ ان کے بارے میں زمانے کے بہت بڑے بزرگ اور اللہ کے ولی مولانا عبدالحلیم صاحب جون پوری رحمۃ اللہ علیہ جو ابھی رخصت ہوئے، انہوں نے اس بات کو وہاں پر سنایا تھا اور یہ فرمایا تھا، ارے ان کے پاس کا خط میرے پاس محفوظ ہے،
یہ درس دینے کے لیے آئے اور مسجد نبوی کے صحن کے اندر بیٹھے اور کتاب کھولی اور ایک دم ہچکیوں میں لگ گئے. بیٹھنے والا مجمع ان کو حیرت سے دیکھنے لگا اور کہا شیخ کیا بات ہے، آج بہت زیادہ متاثر نظر آ رہے ہیں، اور بجائے اس کے کہ حدیث کا درس دیتے ان کی آنکھیں پہلے سے ہی سوجی ہوئی ہیں اور یہاں کے بیٹھے تو پھر ہچکیوں میں لگ گئے. تو شیخ نے کتاب بند کر دی اور بند کر کر مسجد نبوی کے صحن میں آج کے زمانے میں اس بات کا اعلان کیا اور کہا دیکھو میں نے آج رات خواب دیکھا ہے اور خواب کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ مسجد نبوی کے صحن میں قبر ہے اور وہ قبر کھلی ہے اور اندر قبر کے اندر کروٹیں بدلنے کی بے چینی ہے. میں سوچ میں پڑ گیا کہ یا اللہ مرنے کے بعد یہ زندگی کیسے، اور یہ تو کروٹیں بدل رہا ہے. ایک دم میرے کان میں آواز آئی صالحین کو اللہ زندگی دیتے ہیں اور نیکوں کے ساتھ اللہ پاک کا معاملہ بلند ترین ہوتا ہے. تو پھر فوراً مجھے یہ خیال آیا جب عام صالحین کا یہ حال ہے تو صالحین کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوگا. تو ایک دم میری نگاہ اٹھی تو مجھ کو آقا کا دیدار نصیب ہوا اور آپ اپنے حجرے مبارک سے باب السلام کے دروازے کی طرف چہل قدمی فرما رہے تھے. میں نے سوچا چلو آقا کی خدمت میں سلام عرض کروں گا. دبے پیر میں پیچھے پیچھے چلا گیا. اب وہ سارا مجمع مسجد نبی میں سن رہا ہے اور وقت کا استاد حدیث ان کو اپنا یہ خواب سنا رہا ہے اور کہنے لگے کہ جب میں قریب پہنچا تو آپ ایک پتھر کی کرسی پہ بیٹھ گئے تھے جو باب السلام کے دروازے کے قریب مجھ کو نظر آئی. میں نے ادب سے سلام کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سلام کا جواب دیا. میں نے کہا اللہ کے رسول امت کے لیے دعا فرما دیجئے. جب یہ کہا تو آقا کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اپنی پیشانی کو ہاتھ لگا کے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر میں سر مبارک کو اٹھایا تو سامنے سے ایک مصری نوجوان یہ یورپی تہذیب کے اندر ڈوبا ہوا سامنے سے گزر رہا تھا. آپ نے اس کی طرف بیزارگی کی آنکھوں سے دیکھا اور بے قرار ہو کے فرمایا کیا ایسی امت کے لیے میں دعا کروں؟ پھر فرمایا تم لوگوں نے میرا دل بہت دکھا رکھا ہے اور مجھے بے چین کر دیا ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہندوستان ہجرت کر کے چلے جاؤں. فرمایا میری چیخ نکل گئی آقا اگر آپ چلے گئے تو مدینے میں کیا باقی رہے گا. اور اسی چیخ میں اٹھ گیا اور جب سے میں رو رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں اور تم سے بھی یہ کہہ رہا ہوں بتاؤ ہندوستان میں کیا چیز ہے جس کے لیے آقا جانا چاہتے ہیں. اگر کوئی چیز ہے تو دعوت اللہ کا کام ہے کہ لوگ اپنے بستر اپنے کاندھوں پہ اٹھاتے ہیں. اپنے امریکہ کے سفر کیے، تم نے تفریحوں کے لیے پیرس کے سفر کیے، لیکن تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو اپنا غم نہیں بنایا. اب اس کے بعد کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ شیخ نے خود بھی رویا اور پوری مجلس کو ہچکیوں اور سسکیوں پہ ڈالا اور فرمایا آج عہد کرو کہ ہم دعوت کے کام کو اپنا کام بنائیں گے اور ان محنتوں میں چلیں گے. میرے دوستو خدا غیبی راستوں سے اس کام کا تعارف کرا رہے ہیں اور خدا اپنے بندوں کو اس کے اوپر کھڑا کر رہے ہیں. ضرورت اس کی ہے کہ جن کو خدا نے قبول کیا اور ہم جیسے نکموں کو اور دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے انسانوں کو اللہ نے کرم فرمایا اور پتہ نہیں کس کی آنکھوں پر خدا نے ہم کو قبول کیا اور کن کی تڑپنے میں خدا نے ہم کو ان کے حساب میں ہم کو ہمارے دلوں کو پلٹا اور کام کی طرف مائل کیا. اللہ کام کی قدردانی کی توفیق دے، اپنے اعمال کو بنانے کی سعادت دے، اپنے معاملات و معاشرت پر نگاہ رکھنے کی توفیق دے، اپنے آپ کو دنیا کی اس حقیر محبتوں سے اور ردی سامانوں کو مقصود بنانے کے دھوکے سے نکال دے اور ایمان کے کمالات پر اللہ ہماری زندگیوں کو چلا دے. اس کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ مجھ کو اور آپ کو موت تک ایمان پہ مر مٹنے والا بنا دے اور اس کا مزاج اور ذوق زندگی بنانے کے لیے جو تقاضے ہیں 4 مہینے کے اور اس سے کم و زیادہ کے اللہ پاک موت تک اس پر لگا دے اور تقاضوں پہ لبیک کہہ کر اپنے اوقات کو لگانے کی سعادت دے دے. اس کے لیے میرے دوستوں اور میرے بزرگوں اللہ مجھے اور آپ کو قبول کرے. ہمت کر کے نیت کر کے طے کرو کہ ہمارے مشورے ہماری فکریں ہمارے مذاکرے یہ اس لیے ہے کہ اللہ کا دین دنیا میں سربلند ہو اور خدا کا غضب اور قہر ٹھنڈا ہو اور ان کا قہر ان کے اور دین کے دشمنوں کی طرف پلٹ جائے اور خدا زمانے کے قارون کو دھسا دے اور فرعونوں کو ڈبو دے اور خدا حق کو دنیا میں چمکا دے اور ہم جیسے کمزوروں کو اللہ اپنے کرم سے اس اعمال میں قبول کر لے اور دعوت اللہ کے اعمال میں چلا دے. اس کے لیے میرے دوستوں اور میرے بزرگوں اللہ ہمت و سعادت کی توفیق دے دے. ہمت کرو نیت